ایک مخصوص طبقہ جو بدقسمتی سے اس کی گمراہی کا شکار ہو چکا ہے، اور جس طرح سے اس کا اپنا ذہن جو ہے وہ یعنی پاگل پن اور گمراہی کا شکار ہے، اور ایک ہی وقت میں جو ہے وہ مختلف باتیں جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، جسے دوسرے لفظوں میں یو ٹرن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 7-8 ہزار سے شروع ہوا تھا، اور وہی لوگ جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ کسی جگہ پہ 5-6 ہو گئے، کسی جگہ پہ کوئی اگر لوکل لوگ آ گئے تو کوئی 9-10 ہو گئے۔ تو یہی پھر پوزیشن رہی ہے اچھرا میں بھی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ شادرہ میں، اور اس سے آگے جو ہے وہ پھر کافی جو ہے وہ مایوس کن صورتحال رہی۔ مرید کے میں جب یہ صبح وہاں سے یہ آغاز کر رہے تھے تو میں نے خود دیکھا، ایک جو ہے وہ فیس بک پہ ایک صاحب جو ہے وہ لائیو دے رہے تھے اس وقت، تو وہاں پہ اسد عمر صاحب جو ہے وہ چیخو پکار کر رہے تھے، اور وہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ 500-700 آدمی تھا، اور کہہ رہے تھے جم غفیر، یعنی وہ دکھا رہا تھا کیمرے سے کہ وہ آگے دور تک جو ہے وہ حد نظر سڑک خالی تھی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جم غفیر۔ عمران خان نیازی صاحب کہتے ہیں کہ عوام کا سمندر جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ جتنے اسٹیشنز مرید کے ہو گیا، اس کے بعد پھر کل موڑ ایمن آباد موڑ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاندہ قلعہ پہ آ کے اس نے جو ہے وہ ختم کیا، اس سے پہلے کاموں کی تھا۔ کسی جگہ پہ بھی جو ہے تعداد جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں تھی، اور یہ وہی لوگ ہیں، کوئی آزاد کشمیر سے گیا ہوا ہے، کوئی KPK سے گیا ہوا ہے، کوئی بہاولپور سے آیا ہوا ہے۔ ٹوٹل جتنے بھی جو ہے وہ بدقسمتی سے اس کے جو ہے وہ گمراہی کے جھنڈے کے جو ہے وہ زیر اثر ہیں، تو وہ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور لوکل لیول پہ لاہور نے پہلے اس لانگ مارچ جو کہ دراصل فتنہ مارچ ہے، فساد مارچ ہے، اس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا، اور اس کے بعد پھر گجرانوالہ پہنچنے تک جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی 3-4 ہزار سے زیادہ جو ہے وہ لوگ نہیں تھے۔ اب اسے کوئی بندہ پوچھے کہ بے شرم انسان، یہ 3-4 ہزار آدمی جو ہے یہ عوام کا سمندر ہے، یہ ان علاقوں سے تو تم دیکھو، یہ کاموں کی جو ہے وہ اتنا یعنی بڑا قصبہ، اور وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ گاڑی میں گزریں اور وہاں پہ کوئی معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہاں پہ 2,000 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور تم یہ تماشا لے کے چلے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جی عوام کا سمندر جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جب روزانہ صبح شروع کرتے ہو اتنی گھٹیا گفتگو کرتے ہو، گالی گلوچ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ روز وہی کام کرتے ہو تم، ماں سوائے گالی گلوچ کرنے کے، ماں سوائے جو ہے وہ گھٹیا گفتگو کرنے کے تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، اور ایسے تم جو ہے وہ حواس باختہ ہو کہ ایک ہی گفتگو میں، ایک ہی دن میں، ایک جگہ پہ اوپر تم کہہ رہے ہو کہ چوکی دار کی میں نے تنخواہ بند کرنی، 10 منٹ بعد جا کے اسی چوکیدار صاحب ہماری تمہارا حال ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ کیا لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پاگل پن کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ جو تم جن الیکشنز میں اپنے جیتنے کی بات کرتے ہو، یہ تمہیں پتہ چلے گا
جب انشاءاللہ تعالی جنرل الیکشن ہوں گے، یہ صوبائی حکومتوں کی، ہمیں پتہ ہے صوبائی حکومتوں کی کسی بھی الیکشن میں جو ہے وہ کیا طاقت ہوتی ہے۔ 10-15 ہزار ووٹ جو ہے نا، وہ تو ویسے ہی صوبائی حکومت اگر ساتھ ہو، اور اب جو تم نے جو احساس پروگرام ہے، اس پروگرام میں تم سب نے جو ہے وہ پکڑے جانا ہے۔ کل کو جب انکوائری ہوگی، یہاں مرکز کی تو ہو رہی ہے، لیکن کے پی کے اور جو ہے وہ پنجاب کی بھی ہوگی۔ یعنی آپ نے 8-10 ہزار فیملیز کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ الیکشن کے دوران جو ہے وہ پیسے بھجوائے ہیں۔ 8,000 فیملیز کو تو آپ نے فیصل آباد میں بھجوائے ہیں پیسے۔ تو یہ احساس پروگرام جو غریبوں کے نام پہ، جس طرح سے تم نے دکھی انسانیت کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے تو جو ہے وہ سیاست کی ہے، اور اسی طرح سے تم جو ہے وہ دکھی انسانیت کے اور غریب لوگوں کے پیسے کے اوپر جو ہے تم الیکشن لڑ رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو کہ جناب دیکھو جی میں تو الیکشن جو ہے وہ جیت رہا ہوں۔ تمہیں پتہ چلے گا جب جو ہے وہ ایون جو ہے وہ ایکول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ میسر ہوگا، اور ہم بھی جو ہے وہ میدان جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ ہوں گے۔ یک طرفہ نہیں ہوگا کہ تم صرف سیاست کر رہے ہو اور باقی تمام جماعتیں، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ہم ملک کی جو ہے وہ اکانومی کو درست کرنے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے اور سیلاب زدگان تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ تم جو ہے وہ جس طرح سے اب تم جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی گھٹیا سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے تم جو ہے، اور رانا ثناء اللہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جو ہے وہ جو یہ سمجھتا تھا کہ ساری قوم میرے ساتھ چل پڑے گی، جی پوری میرے ساتھ ہے، وہ سب کے سامنے ہے کہ اس کا یہ فتنہ فساد مارچ جو ہے، لوگوں نے، عوام نے، پبلک ایٹ لارج نے اس سے مکمل لا تعلقی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ اسے اب بھی چاہیے کہ یہ اپنے مذموم فسادی ایجنڈے کو جو ہے وہ چھوڑ کر اس ملک کے آئین اور قانون کے تابع آ کر جو ہے وہ پاکستان کی دوسری سیاسی قوتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے، اپنے پچھلے رویے، اپنی بدتمیزی، بد تہذیبی کے اوپر جو ہے وہ معذرت کرے اور بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرے، اور اس کے نتیجے میں جو سیاسی حل نکلے اس کے مطابق جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، کیونکہ پاکستان کو جو ہے وہ اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے، نہ کہ اس نفاق کی اور اس افراتفری اور انارکی کے ماحول کی جو ماحول جو ہے وہ یہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہتا ہوں، یہ میری آپ تمام اس سے پہلے کی جو گفتگو کسی جگہ پہ بھی آپ کے سامنے یا کسی اور جگہ پہ، ہمیشہ میں نے اس چیز کو دہرایا ہے کہ جو جتھا یا جو لانگ مارچ اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے کے لیے آئے گا، اب جو حملہ آور ہو، اس حملہ آور کو تو ہر طرح سے روکا جا سکتا ہے اور روکا جانا چاہیے، لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا اور وزیر اعظم کی یہ انسٹرکشنز تھیں، اب تک بھی ہیں، کہ وہ فورسز، وہ ہراول دستہ، وہ فرنٹ لائن جو پولیس اور ایف سی کے اوپر 25 مئی کو بھی اور اب بھی جو اس جتھے کو، اس فتنے کو روکنے کے لیے فرنٹ پہ ہوگی، اسے صرف ٹیئر گیس، ربڑ بلٹ جو ہے وہ دیے جائیں اور ان کو ایمونیشن یا اسلحہ جو ہے وہ ایشو نہ کیا جائے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی تھی، یہ اتحادی حکومت کی پالیسی تھی، یہ اتحادی قائدین کی جو ہے وہ پالیسی تھی، پالیسی ہے،
اور یہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ حکم تھا. لیکن اب پچھلے دنوں میں فیصل واڈا نے ایک پریس کانفرنس کی. اس نے کہا خون ہی خون، لاشیں ہی لاشیں، جنازے ہی جنازے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو فوری طور پہ بغیر کوئی نوٹس کا جواب لیے پارٹی سے نکال دیا. میں آج یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک انہوں نے ڈرامہ کیا ہے. بات وہ باقاعدہ ان کی پارٹی پالیسی کے مطابق اور عمران خان نیازی کے کہنے پہ وہ پریس کانفرنس ہوئی، اور وہ خون ہی خون اور جنازے ہی جنازے اور قتل و غارت جو ہے وہ حکومت کو خوفزدہ کرنے اور ہمیں اس بات پہ مجبور کرنے کہ ہم خوفزدہ ہو کے اس کے مطالبات کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں، ان کو مان لیں. یہ پریس کانفرنس کی گئی، وہ الٹی پڑ گئی، اور وہ واڈا صاحب اس کو کور نہ کر سکے. جب آپ کے یہاں پہ موجود صحافیوں کے سوال و جواب ہوئے اور وہ تھوڑا سا ڈیریل ہو گئے. اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو علی امین گنڈا پور کی جو ویڈیو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ دکھائی، مجھ سے پہلے سوشل میڈیا پہ وہ میرا خیال ہے کہ ہزاروں بار چل چکی تھی. کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں تھی جو میں نے یہاں پہ دکھائی. میں نے اسے مین میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کی جو ہے وہ بعد میں علی امین گنڈا پور نے تائید کی. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بندوقیں اکٹھی کرنے کی بات نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بندے اکٹھے کرنے کی بات نہیں کی، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اسلام آباد کے نواح میں یا بارڈر کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہونا، بندوقیں اکٹھی کرنے اور بندے اکٹھے کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ اس نے اس کو انڈورس کیا، اس کی فردر تائید کی کہ ہاں ہم ایسے ہی کریں گے. اگر کوئی ہمیں مارے گا، وہ بھئی آپ کو ہم کہاں مارنے جا رہے ہیں؟ آپ تو حملہ آور ہو رہے ہیں. آپ آ رہے ہیں اسلام آباد، آپ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. کوئی ہم نے دعوت تو نہیں دی آپ کو، ہم تو آپ کو منع کر رہے ہیں آپ نہ آئیں. تو کیا ہم آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں؟ آپ تو حملہ کرنے آ رہے ہیں اور ہمارے روکنے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں کوئی مارے گا. وہ بھئی جب آپ کیپٹل کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے تو پھر لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام نہیں ہے کہ آپ کو روکے. وہ آپ اس روکنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مارے گا یا ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا. اور اگر یہ پہلے والی پریس کانفرنس اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو پھر اس ویڈیو کی جو ہے وہ کو جو ہے مسترد کیا جاتا، لیکن اس کی تائید کی گئی. اس تائید کے بعد اگلے روز عمران خان نیازی نے اس ویڈیو کی اور علی امین گنڈا پور کے موقف کی تائید کی. میں یہ چیزیں ریکارڈ پہ ایک ایک کر کے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا گواہ ہے. اس سے بڑی کوئی ایویڈنس اور سچی کوئی ایویڈنس ہو نہیں سکتی. یہ ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک جو ہے وہ ایکشن کو اس طرح سے محفوظ کرتا ہے کہ 5 سال بعد بھی بندے کو دکھا دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کیا تھا. عمران خان نیازی نے اس جو ہے وہ کی تائید کی، اور اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جی اسے جو ہے وہ بندوقیں اکٹھی کرنے کا شوق ہے، کیونکہ اسے سوروں کا شکار شوق ہے. تو ہر وقت وہ ایک ناسور کے ساتھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اس کا شکار کر لینا چاہیے. یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ جھوٹ بات اس نے کی ہے. یہ بندوقیں وہ اس لیے اکٹھی کر رہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے.
اب آگے آ جائیں تھرڈ سٹیپ. کسی بھی معاملے کے لیے ایک کے بعد دوسرا ثبوت جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، لیکن آپ چلے تیسرا بھی لے لیں. کامران بنگش ان کے منسٹر ہیں، ان کی ویڈیو پورے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بھی اور جنرل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے. آپ نے ضرور جو ہے وہ دیکھی ہوگی. اب آپ بتائیں گے اس کے بعد پھر کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں وزارت داخلہ جو ہے، جو کہ اس پوری صورتحال اور انٹرنل سیکورٹی کی ذمہ دار ہے، یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے. تو میں اتحادی حکومت سے بھی اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی یہ باضابطہ ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح سے مسلح ہو کے آنا ہے، اسلحہ لے کے آنا ہے، بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں، بندے اکٹھے کر رہے ہیں اور اپنی بندوقیں ساتھ، جس طرح سے کامران بنگش نے یہ کہا کہ ہم تو جی لے کے آئیں گے، اس طرح سے آ رہے ہیں، تو پھر وہی فورس جو اس حملہ اور ان فسادیوں کو، اس فتنے کو روکنے کے لیے جو ہے وہ صرف ٹیئر گیس اور جو ہے ربڑ بلٹ سے لیس ہوگی، اسے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور اس مقصد کے لیے کہ اگر ان کے اوپر کوئی اسلحہ تان لے یا اسلحے سے حملہ کرے تو پھر اپنی حفاظت کے لیے، اس شہر اور اس ریاست کی حفاظت کے لیے انہیں بھی جو ہے وہ پھر ایمونیشن، اسلحہ جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں جو ہے وہ پھر لا انفورسنگ ایجنسیز کا جو ہے یہ نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اس کی تمام تر ذمہ داری، اس صورتحال کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ایک ہی بندے پہ ہوگی، جو اس فتنے کا آرکیٹیکٹ ہے، جو اس ملک میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، جو اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور اس قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. یہ گمراہی مارچ ہے، یہ فتنہ اور فساد مارچ ہے، یہ لانگ مارچ نہیں ہے، اور عملی طور پہ یہ ناکام مارچ ہے جو اس کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہے. یہ جو ڈیلے کر رہا ہے، پہلے تو اس نے 4 تاریخ کو پہنچنا تھا اسلام آباد، تو اب یہ جو نیا پروگرام آیا، اب یہ 6 تک جو ہے یہ گجرانوالہ میں ہی رہے گا، گجرانوالہ ڈویژن میں، اور 6 کو آئے گا جیلم. اور پھر اگر اسی رفتار سے آیا تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ پھر اسے اور ہفتہ 10 دن ہے وہ پہنچنے میں لگیں گے. اس کا جو مقصد وزارت داخلہ سے متعلقہ جو ایجنسیز اور جو انفارمیشنز کلیکٹ ہوئی ہیں، اس کا مقصد یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی بندوقیں جو ہیں وہ پوری اکٹھی نہیں ہوئی. بندے جو ہے وہ پوری طرح، وہ بندے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور چاہیے، بندوقیں اکٹھی کرنے کے لیے اور تھوڑا سا ٹائم چاہیے. تو اس مقصد کے لیے جو ہے یہ ٹائم گین کر رہا ہے تاکہ اسلام آباد کے گرد و نواح میں بندوقیں پوری اکٹھی ہو جائیں اور پوری طرح سے جو ہے وہ بندے بھی جو ہے وہ پہنچ جائیں. تو ایسی صورت میں فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز، میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ پی کے گورنمنٹ کو بھی اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی، اور میں یہ وارن کر رہا ہوں وہاں پہ چیف منسٹرز اور چیف سیکرٹریز اور آئی جی صاحبان کو کہ ایسی صورت میں فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے آئین کے تحت وہ یہ حق رکھتی ہیں کہ ایسے کسی اجتماع یا ایسے کسی گروہ جس کے متعلق یہ انفارمیشن ہو کہ وہ مسلح ہو رہا ہے کسی جگہ پہ، اور اس جگہ سے مسلح ہو کے وہ ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے، تو اسے اس جگہ تک پہنچنے اور ایسے گروہ کو جو ہے وہ گرفتار کرنے اور اسے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا آئینی اور قانونی حق جو ہے وہ حاصل ہے. ایسی کسی صورت میں پھر کل کو کسی کو
جو ہے وہ نہ گلا ہونا چاہیے، نہ ایسی صورت میں جو ہے وہ کسی کو پھر جو ہے وہ کسی سیاسی جواز کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ اس قسم کا فتنہ اور فساد جو ریاست کو نقصان پہنچانے کے اوپر جو ہے وہ تلا ہوا ہو، اسے سارٹ آؤٹ کرنے میں کوئی نہ لمحہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ غفلت کی جائے گی، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی کسر اٹھا رکھی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ سردار عبداللہ میاں صاحب نیوز ون سے۔ نہیں آپ ٹھہر جائیں ذرا، جی نہیں آپ ذرا ٹھہر جائیں نا، کسی اور کو کوشچن کرنے لیتا ہے۔ کمرل منور صاحب، آپ نے کہا ہے کہ 2-4 ہزار، جی 2-4 ہزار آپ نے کہا تعداد ہے، ہاں جی اس سے زیادہ تو آپ نے کنٹینر لگا رکھے ہیں جی جتنے تعداد 2-4 ہزار کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے اس میں تعداد ہے اس کے لانگ مارچ کے اندر۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں، کریں بات، کریں بات۔ رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے 2 سے 4 ہزار کے درمیان ہے، اس سے زیادہ تو آپ نے کنٹینر لگا رکھے ہیں۔ کہاں پہ لگے ہیں کنٹینر بتائیں؟ آپ دیکھیں بتائیں۔ پڑے ہوئے سڑکوں کے اوپر۔ نہیں آپ اسلام آباد کی جس سڑک پہ جس مقام پہ کنٹینر لگے ہیں مجھے بتائیں۔ ہر جگہ پہ پڑے ہیں۔ نہیں میں کہ کسی جگہ نہیں لگے، سائڈ پہ پڑے ہیں۔ ایسی اطلاعات موجود ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی لیول پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، انہوں نے جو اپنے اس لانگ مارچ کو اسلام آباد پہنچانے میں ڈیلے کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا کسی سطح پہ عمران خان سے بات چیت ہو رہی ہے؟ جی عمران خان نیازی پہ سے کسی لیول کسی جگہ پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، اور اس بات کی شہادت میں ہی نہیں دے رہا، وہ خود بھی جو ہے اس کی ہر تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو کل اس نے تقاریر کی ہے اور آج جو صبح کی ہے، اگر اس کی کسی طرح بھی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ گفتگو جو اس نے کی ہے یہ اس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ خود اس بات کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، کوئی بات چیت ان کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ خطرہ تو نہیں ہے، اور اگر مرشلالت ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہوگی یا موجودہ حکومت کی؟ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہوگی بلکہ اس کی سازش ہوگی، اور عمران خان نیازی جو ہے اس نے کل جو مارشل لا کے لگنے کی بات کی ہے یا مارشل لا کے لگنے کو اس نے ویلکم کیا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ پوری قوم، ہر سیاسی جماعت، ہر سیاسی کارکن اس کی مذمت کرتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اسی لیے شاید یہ جو ہے یہ فتنہ اور فساد جو ہے یہ اٹھائے ہوئے ہے کہ یہ ملک کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے، ملک کو جمہوری اور آئینی راستے سے جو ہے وہ ہٹانا چاہتا ہے، تاکہ ملک جو ہے وہ نقصان کی طرف اور تباہی کی طرف جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی کارکن بشمول اتحادی حکومت اور اتحادی جماعتوں کے جو ہے وہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بات بہت دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ مارشل لا لگانے والوں نے یہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ، کسی فرد کا نہیں، ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئین کے تابع رہیں گے اور اس ملک کو آئین اور جمہوریت کے راستے پہ چلائیں گے۔ کمرل منور صاحب، دنیا نیوز سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس عمران خان کے کہنے پہ ہوئی، کیا اس کی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دوسرا یہ کہ آپ کی باتوں سے اور پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا، تو وہ پرمیشن والا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں رہی بات یہ پہلی بات آپ کی کہ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس اور یہ دونوں جو صاحبان ہیں علی امین گڈھا پور اور کامران بنگش، ان میں بتائیں مجھے فرق کیا ہے؟ دو کے بیانات کی وہ تائید کر رہا ہے اور ایک کو پارٹی سے نکالا ہے، تو بات تو انہوں نے سیم کی ہے، ایک ہی بات کی ہے انہوں نے، تو وہاں سے بات شروع کی ہے۔ وہ تھوڑا سا شروع کرنے میں اس سے تھوڑی غلطی ہوئی اور اس کو انہوں نے کور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اس کے بعد دوسری اور اس کے بعد تیسری جو ہے بات وہی ہے۔
جو فیصل واڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ کی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی رہی بات آپ مجھے بتائیں کہ مسلح لوگوں کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے؟ اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے آتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تابع ہیں، آئین اور قانون کے تابع ہیں، لیکن اگر وہ مسلح ہو کے آتے ہیں تو پھر یہ صرف ہماری کوئی یعنی اجازت دینے یا نہ دینے والی بات نہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ایسے فسادیوں کو، ایسے فتنے کو اور ایسے لوگوں کو جو مسلح ہو کے حملہ آور ہو رہے ہیں انہیں ہر قیمت پہ جو ہے وہ شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ ثناء اللہ صاحب ڈان سے سر دو سوال ہیں۔ تو کل آپ کی اسمبلی پر کابینٹ نے ایک کمیشن بنانے کی منظوری دی ہے وزارت داخلہ کی، لیکن ارشد شریف مرحوم کی والدہ نے اس کو مسترد کیا ہے، تو وہ ان کی جو ریکویسٹ ہے ریٹن بھی آئی ہے، اس پہ غور کریں گے۔ دوسرا، آج کوئی خبر چلی ہے میرے خیال اعزاز کی ہے، شہباز گل کا نام ECL میں ڈالا گیا اور کیا کن وجوہات کی بنا پر ڈالا گیا؟ شہباز گل صاحب کی جو اپنا ECL میں ڈالنے کی بات ہے، اس کے بارے میں نے وہ آرڈرز جو ہے وہ میں نے وہ نہیں دیکھا۔ یہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن تھی، تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈالا گیا تو وہ جو کیسز ان کے خلاف ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس بڑا سیریس ہے، جس میں ان کے اوپر الزام جو ہے وہ بہت سیریس ہے کہ وہ افواج کے رینک اینڈ فائل میں جو ہے وہ نفرت اور یعنی اس میں جو میوٹنی ہے اس کا ان کے اوپر الزام ہے۔ تو وہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ انٹیریئر کو کہہ سکتی ہے، اور اگر یہ کہا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل درست فیصلہ ہوگا۔ باقی وہ جو کورٹ میں جا سکتے ہیں، کورٹ میں جا کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کو وہ جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے ارشد شریف صاحب کی والدہ کی بات کی ہے، دیکھیں انکوائری کمیشن بنانا، اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کمیشن میں کوئی ہمارا صحافی بھائی، کوئی صحافی تنظیم جو ہے وہ اپنی تسلی، تشفی یا اپنی کنٹریبیوشن کے لیے شامل ہونا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بالکل آفر ہے کہ وہ آئیں اور وہ مل کے جو ہے وہ اس معاملے کی تہہ تک جو ہے وہ پہنچا جائے۔ باقی ان کی والدہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر ان کی والدہ یہ سمجھتی ہیں کہ کمیشن کی بجائے کوئی اور طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے تو وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ وہ ہماری ماؤں کی جگہ ہے، ہمارے لیے بہت وہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی جو ہے وہ تہہ تک پہنچا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ انکوائری کمیشن ہے۔ انکوائری کمیشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ انکوائری کمیشن جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہیں کرنے کے لیے، وہ تو ایک جو ہے وہ اس پورے معاملے کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن، انکوائری، پروب کر کے جو ہے وہ رپورٹ انٹیریئر وزارت داخلہ کو پیش کرے گا، اور ہم اس کو کیبنٹ کو بھی پیش کریں گے اور آپ کے سامنے بھی جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اسی طرح سے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اپنا وہ وہاں پہ موجود ہے اس وقت کینیا میں، اور ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ بڑے ایکسپیرینس، بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، وہ وہاں پہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں۔